بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آیت 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں اور جس میں تمہیں کساد کا اور مندے کا خوف رہتا ہے، اور اپنی وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ تعمیر کی ہیں جو تمہیں بڑی بھلی لگتی ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے انسان کو فطری لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے انہی چیزوں سے مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ اور دیگر عزیز و اقارب سے زیادہ ہو تب ایمان کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر یہ رشتہ دار اور کمائے ہوئے مال اور دنیا کی زمین و جائیداد اور تجارت اور پسندیدہ مکانات اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب و مرغوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ محبت ایک پاکیزہ فطری جذبہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے۔ محبت اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو تبھی محبت کہلاتی ہے، اور اگر کسی کے جمال و کمال یا احسان کی وجہ سے ہو تو عقلی محبت کہلاتی ہے، اور اگر محبت مہذب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت یا ایمانی محبت کہلاتی ہے۔ سچی محبت میں پائیداری، احترام اور اتباع لازم و ملزوم ہے، اور اگر اتباع اور فرما برداری نہ ہو تو محبت کا دعویٰ بھی جھوٹ اور ڈھونگ کہلاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے مگر اپنی ماں کا نافرمان ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتا، خرچہ نہیں دیتا، بیمار ہو تیمارداری نہیں کرتا، اور تو ایسے شخص کا ماں سے محبت کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہ کہ بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ جھوٹا مانا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک آپ مومن نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پس واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کے انسانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہم دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور جو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اتباع کیے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حاتم النبیین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت کا معیار بتا دیا کہ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان و مال، اولاد، والدین، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ ہر عزیز چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہی دین و ایمان کے اساس اور بنیاد ہے، اور اگر اس پہ کمی ہوگی تو دین و ایمان میں کمی اور خامی باقی رہ جائے گی۔ آج مسلم امہ کی اکثریت کا ہر عمل اغراض و مفادات کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہماری عبادات، معاملات، معیشت و تجارت، لین دین کے پیمانوں میں مکاری، دورخی اور جھوٹ شامل ہو گیا ہے، اور ہم نے محض بدعات و رسومات کو ہی حب رسول کا معیار سمجھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبت اس وقت تک سچی قرار نہیں پاتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہر معاملے میں نہ کرے، اور اپنی تمام زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سانجے میں ڈال نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کی اہل ایمان کو اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جنت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اصل محبت تو یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی پسند ناپسند کو اپنی پسند ناپسند بنا لیتا ہے، اپنے محبوب کو جیسا کرتے پاتا ہے خاموشی سے ویسا ہی کرتے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی ناراضگی سے بچتا ہے اور ہر وقت ہر محفل میں اسے اپنے محبوب کے ذکر میں راحت محسوس کرتا ہے۔ اسے اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اور یہی تمام چیزیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنا لیا تھا۔ آپ اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سانجے میں ڈال لیا تھا۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار ہیں تو ہیں، مگر ہم نے اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سنتوں کے مطابق نہیں ڈالا۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہمارا طرز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عین مطابق ہے؟ کیا ہمارے عاشق کی گواہی ہمارا عمل فراہم کر رہا ہے؟ بلا شبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایمان و یقین کا سرچشمہ اور آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ اور ایمان کامل کا جوہر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب رشتوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت، کامل اطاعت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔